اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے، جن میں ایک قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ جب حکومت کہہ دے کہ کل عدم، تو یہ 5000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا، اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا۔ سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ۔ تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں، ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑی چابیاں اس کی۔ جی بھائی، اچھا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں، پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی۔ دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے، اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے۔ عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو قارون بھی کیا ہوا، جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا۔ تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع کرو بھئی، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ تو قارون سے کہا کہ لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر، کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے، آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر بھائی۔ اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے، اتنے نوکر چاکر سب، تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے۔ آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا۔ اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے۔ جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی۔ بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو، پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو، مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی۔ تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا، کھا تو اتنا ہی، پیٹ بھی اتنا ہی ہے، روٹی بھی 2 ہی کھا سکو۔ اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا، ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے، اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا، اور کیا کرے گا؟ بریڈ کھا لے گا، اور کیا کر لے گا؟ بھائی پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے۔ تو ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت، تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے۔ کتنی اچھی نصیحت تھی، ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا۔ اور ایک بات یہ بھی کی، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان۔ تیرے پاس اتنا ہے، یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں، بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، تو بھی کیا کر، اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر، آخرت بنا اس سے، آخرت۔ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو جواب میں کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي، یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے۔
مجھے اللہ نے, میرے پاس دماغ کیسا ہے, خاص دماغ ہے, اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کمایا. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے, میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی ہے یہ کہ بھائی وہ نہیں, میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے, تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں, ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں؟ گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں, بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے؟ امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس, ایسا لگتا ہے, امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے, جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی. ضدان مفترقان, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں, جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لیکن مل رزق لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی, اگر ہیلے سے محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی, آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا اذا سمعت بان محروما اتا, اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. بڑا ٹائٹ شعر ہے. کہتے جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا, کوئی اسباب نہیں, اس کے پاس کوئی وسائل نہیں, لیکن اس نے کیا پکڑا, ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے, تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کو پودے لگانے کی ضرورت, کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا, وہ ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پھل دیتی ہیں. اور کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي. اور جب سنو کوئی بدقسمت آدمی ہے جس کے کام اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں, تو اس کو بیچارے کو پیاس لگی, پانی نظر آیا اور دیکھا کنواں پانی سے کیا ہے بھرا ہوا, وہ خوش ہو گیا, چلو پانی تو ملے گا, چلو کچھ نہیں مل رہا پانی تو ملے گا. وہ کنویں کے قریب آیا اور پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. انہوں نے کہا فحققی, اس کی بھی تصدیق کر دیا کرو, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا. تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے. جس کو رزق کثرت سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے, اور جس پہ رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے. تو یہ بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اترانے کی ضرورت نہیں, تھوڑے دن میں یہ بھی چھن جائے گا. اور جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کی ضرورت نہیں ہے, یہ غربت تھوڑے دن میں ختم. مر جاؤ گے تو پھر نوٹوں کی کفن میں جیب اس لیے تو نہیں ہوتی نا, کفن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قبر کھود کے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا, غریب تھا, آفیسر تھا, چپڑاسی تھا, سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے سو رہے ہوتے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑے سب پہ ایک ہی جتنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ غریب کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہوں گے, دولت مند کی لاش پہ کیڑے کم ہوں گے کہ یہ آفیسر تھے, ایسا نہیں ہے. کیڑے یہ نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہا تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی. بھائی میرے پاس کوئی ایسے ہنر ہے, ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا. اللہ کو غضب آیا, اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک قبلہ من القرون, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے, ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر. فخرج علی قومہ فی زینتی,
ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا، ہمیں تو کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت. آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، عزت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے، مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہمارا بیٹا بھی کیا بنے، یہ بنے، ایسی عزت، یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے. جو اصل ہے، اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتا ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو، رالے ٹپکا رہے ہو. تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رش کرے. اب ہوا کیا، حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں تو اجمالی ہے، حدیث میں تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو. تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے، موسیٰ علیہ السلام سے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے. جو سیکولر طبقہ ہے نا، ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا، بدبخت نے ایک عورت کو خریدا، جوان عورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا، کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے. یاد رکھو عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے، کسی پر فحش تہمت، کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا. تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں. یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے. کیا کہتے ہیں، کچھ چکر تو ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا، وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تہمت، بولو بھائی، نہیں لگائیں. تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے. اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے، وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھئی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چکر میں تو پڑے جاتے نا. تو وہ عورت کو جب لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو پھر اس عورت، جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی. اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لے رہی ہوں، مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں، میرا بنے گا کیا قیامت کے دن. اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئے. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کے. حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے، ہلاک. وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا
شروع ہو. اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. دستہ دستہ بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں, تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا, قرآن کے الفاظ ہیں, کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا, وہ کہنے لگے وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دے دیں, جس کو چاہے غریب بنا دیں, ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے. لولا امن اللہ علینا, کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی. اب دیکھو کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں, علماء جب سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب منظر دیکھا نا دھستا ہوا کہ وہ چیخ رہا ہے کہ اے موسیٰ معاف کر دے, اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے, تو کہنے لگے کہ وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وہی کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پہ بھی عذاب آتا. انہ لا یفلح الکافرون, اللہ کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو پکارتا تو اللہ توبہ قبول کر لیتا, حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت, یہ غلط ہے. یہ کیا ہے, یہ اس میں پیغمبر کی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بد دعا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بچا لے, جبکہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب بچانے کا نہیں ہے. اور پیغمبر اپنی قوم کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں, اس لیے یاد رکھو کہ بد دعا دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ستایا جائے اور حدود کو توڑ دیا جائے تو بد دعا دینا ایسی صورت میں جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی, ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے حتی الامکان صبر کیا ہے, طائف میں پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی, لیکن بعض مواقع پر آپ نے بھی بد دعا کی ہے. بہت زیادہ معاملہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا دھوکے سے, تو آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھی ہے پھر. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے خلاف بہت سخت مجبوری میں آ کے بد دعا کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے, ان پر کسی عورت نے, مجھے ان صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, ان پر کسی مرد نے کچھ بری کوئی تہمت لگائی تھی, تو ان صحابی نے بد دعا کی, بصرہ میں تھے غالباً وہ, کہ فوراً اس شخص کے خلاف بد دعا کی. اس نے بھی ایسے کسی جھوٹی تہمت لگائی, گناہ کی طرف منسوب کیا, تو وہ بندہ صبح اٹھا, اس کی بینائی چلی گئی بد دعا کی وجہ سے نا. لوگ آئے ان صحابی رسول کے پاس اور کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئے. ان صحابی نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ انعام کیا ہے کہ میری بد دعا کو فوراً قبول کر لیا, تو میں اب اللہ کی اس رحمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ ادھر بد دعا کی ادھر قبول ہو گئی. تو ہر ایک کا جو سوچنے کا انداز ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی محبت میں ہی کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے مجھے ایک چیز دے دی, میری برات ایسے اعلان کر دیا, پوری دنیا کو دکھا دیا کہ میں صحیح ہوں, اور فوراً بد دعا قبول کر کے اس کو اندھا کر دیا, تو یہ تو اللہ نے میرے ساتھ اکرام کیا ہے, میں کیسے اس سے پیچھے ہٹوں. تو یہ ہر ایک کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. بعض دعا کر کے واپس بینائی بھی آ جاتی, اگر وہ دعا یہ بھی ٹھیک تھا. تو وہ جو بھی اہل اللہ ہیں وہ خود بہتر فیصلہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا بد دعا. لیکن بہرحال ہمارے نبی کی سیرت میں برداشت کا پہلو بہرحال غالب ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بد دعائیں اور خواتین کی بد دعائیں, اللہ بچائے, شکر ہے قبول نہیں ہو رہی. بچوں کو بد دعائیں, تیرا ناس ہو منوس, تیری گردن دبا دوں, مروڑ کے پھینک دوں, دھمکیاں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو منع کیا ہے اولاد کو بد دعا دینے سے. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اولاد ماں باپ کی دعائیں جیسے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں, تو بد دعائیں بھی بہت جلدی. وہ حدیث میں واقعہ ہے نا, وقت کافی زیادہ ہو گیا, وہ واقعہ سناتا تو جلدی سے سنا دیتا ہوں, وہ تھوڑا سا 4-5 منٹ میں. یہ واقعہ تو ختم ہو گیا قارون کا. حدیث میں آتا ہے قارون قیامت تک دھستا رہے گا زمین میں, ابھی بھی دھس رہا ہے, وہ چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے.